اور میں بھولی بسری ہوتی. مریم تو اللہ کے حکم کے معاملے کو اٹھائے ہوئے ہے, تو بھولی بسری نہیں ہوگی. قرآن میں تیرے نام کی پوری سورت ہو جائے. کتنا بڑا مقام ہے. اس لیے کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. دو باتیں, ایک شرط ہے, ایک جزا ہے. من کان للہ, جو اللہ کا ہو گیا, کان اللہ لہ, اللہ اس کا ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ جو من کان للہ ہو کان اللہ لہ ہو نہیں سکتا. یہاں یہی تھا. اب اماں مریم تو یہ کہہ رہی ہے, اب رب کریم کی تسلی شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. اے مریم پریشان نہیں ہونا, ہم نے بندوبست کر دیا ہے, ہم نے تیری تسلی کا سامان ڈال دیا. اب تسلی کیا ہے؟ فرمایا فناداها, رب نے پکارا من تحتها, وہاں ایک سائڈ سے کیا فرمایا؟ اللہ تحزنی, مریم تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے. قد جعل ربک تحتک سریا, تیرے رب نے تیرے سامنے یہ پانی کا چشمہ چلا دیا. اماں مریم کو فرمایا فرشتوں نے, تیرے رب نے تیرے سامنے پانی کا چشمہ چلا دیا. اماں دیکھ رہی ہے خشک زمین تھا, یہ لفظ کہنے کے بعد دیکھا تو چشمہ جاری, پانی چاہیے, پانی کی ضرورت پوری. اچھا, جہاں ٹیک لگایا ہوا ہے کھجور کا خشک تنا, رب کریم کے فرشتوں نے دوسری بات فرمائی, فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اس کھجور کے تنے کو ذرا کھینچ اپنی طرف. اماں مریم اوپر دیکھے, شاخیں بھی خالی, تنا بھی خالی, سوکھا ہوا, اور اس وقت کھجور کا موسم بھی نہیں ہے. یہ کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا کھینچو. تو ادھر تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ کیسے کہتے ہیں, سوال دماغ میں آیا, کھینچے تو اوپر تو ہے ہی کچھ نہیں. رب نے فرمایا کھینچنا تیرا کام, تو ساقط علیک رطبا جنیا, صرف رطب نہیں, رطب جنیا, اس کی صفت دی. فرمایا تر و تازہ کھجور اوپر سے پھینکا تیرے رب کا. تو ساقط علیک, اب کھانے کی چیز رطبا جنیا, پینے کی چیز تحتک سریا, یہ چشمہ اور کھجور مل گیا. اور اسی اسنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو رب نے تیسرا حکم دیا, فرمایا وَقَرِّ عَيْنَا, اب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر, اپنے اس بچے سے پریشان تھا. جو پریشانی چل رہی تھی, جس پریشانی کو بندہ کہہ دے کہ میں مر کیوں نہیں گیا, میں دنیا چھوڑ کیوں نہیں گیا, اے کاش دنیا والے مجھے بھول چکے ہوتے, کتنی پریشانی ہوگی. فرمایا ہاں نہیں, یوں معاملہ نہیں ہے, بلکہ اپنی پریشانی کو ٹھنڈا کر, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. کیا کر؟ تو اس معاملے کو دیکھ کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تیرے بچے کے ذریعے. اب رب کے تینوں کام ہے, فکولی, کھا, وشربی, پی, وقرری عینا, آنکھیں ٹھنڈی کر. اب تینوں کو جواب ہو جاتے. فکولی, کھانے کی کیا چیز تھی؟ رطبا جنیا. وشربی, پینے کی کیا چیز تھی؟ تحتک سریا, وہ چشمہ. اور وقرری عینا, آنکھوں کو ٹھنڈا کر. عیسیٰ علیہ السلام, یہ تینوں چیزیں آ گئی. اب جب یہاں بڑی تسلی ملی, اور اسے کہتے ہیں حوصلہ تمثیلی. حوصلہ تمثیلی کیا ہے؟ اب میں سمجھانے رہا ہوں. تسلی بھی دینا اور ایسی چیز کے ساتھ محسوس کرا کے جو تم دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں مریم کو ان تین باتوں میں, دو باتوں میں ایک جواب دیا ہے. وہ کیا؟ کہ بغیر ترتیب کے پانی تیرے پاس پہنچایا تو بغیر ترتیب کے اولاد بھی تمہیں ملے. پھر کیا دیا؟ کہ بغیر موسم کے پھل تجھے دیا تو بغیر شادی کے حلال بیٹا بھی تمہیں ملے. یہ اشارہ تھا, یہ تمثیل ہے, اور یہ تمثیل حصی مل گئی. جو تمثیل روحانی سمجھانا تھا حص سے سمجھا دیا. اس سمجھانے کے بعد اگلا جملہ, اب اگلا معاملہ تھا عوام سے واسطہ پڑے گا, فیملی سے واسطہ پڑے گا, خاندان سے واسطہ پڑے گا. ان لوگوں سے حال حوال ہوگا, بھائی یہ سارے ہمیں کہیں گے, فیملی ممبرز کہیں گے, باقی لوگ کہیں گے یہ بچہ کماری خاتون, اللہ ان کو فیس کیسے کروں گی, ان کو جواب کیسے دوں گی؟ تو رب کریم نے اگلی ترتیب سمجھائی. فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اے مریم علیہ السلام سن,
مرد ہو، چاہے جائے کہ عورت ہو، چاہے جائے کہ محرم ہو، چاہے جائے کہ کوئی اور ہو، چاہے جائے کہ فیملی ممبر ہو، چاہے جائے کہ غیر فیملی ممبر ہو، اگر کوئی تم سے کوسچننگ کرے، سوال کرے، یہ بات پوچھے کہ یہ سچویشن کیسے، تو سنو پھر تمہیں جواب کیا ہے۔ حضرت ام مریم کو جواب سمجھایا، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج کے دن خاموشی کا، چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کسی انسان سے نہیں بولوں۔ یہ اس زمانے میں چپ کا روزہ ان کے معاملات میں تھا، ہمارے ہاں منع ہے، ہماری شریعت محمدیہ میں نہیں ہے، لیکن وہاں تو تھا۔ اب چپ کا روزہ، اب اماں مریم نے یہاں فل تسلی لے لی۔ کیوں کہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ چپ کا روزہ رکھو تو لوگ پھر بھی اعتراض کریں گے، یہاں یہ جملہ نہیں کہا۔ حالانکہ سوال ترتیب سے بنتا ہے کہ اللہ اس موقع پہ تو بولنا چاہیے، اس موقع پہ تو جواب دینا چاہیے، اس موقع پہ چپ کا روزہ تو شک کو بڑھا دے گا، لیکن اماں مریم نے سوال لے لیا۔ کیوں؟ ہمارے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، ابا جی سے میں نے یہ مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے۔ ہمارے ابا جی کا انداز ایسے تھا، یہاں پڑھاتے نہیں تھے، ایسے لگتا تھا جیسے دکھا رہے، اس انداز سے ابا جی پڑھاتے تھے۔ تو اس موقع پہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ مجھے فرمایا تھا۔ حضرت والد صاحب نے حضرت کشمیری رحمہ اللہ سے براہ راست طلب ہوتا تو کہہ لگے کہ میں نے استاد کی مجلس میں جو چیز سمجھی ہے نا وہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہ اماں مریم نے سوال اسی لیے نہیں کیا کیونکہ حق الیقین بھی ہو گیا تھا، عین الیقین بھی ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہ حق الیقین تو پہلے تھا کہ اللہ کو مانتی تھی، اور عین الیقین یہ تھا کہ بغیر کہ پانی ملا ہے، آج چپ کا روزہ حکم کر رہے ہیں تو یہ معاملہ پھر آپ خود حل کریں گے۔ یہ عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین کے معاملات پر حضرت اماں مریم فائز تھی، سوال نہیں کیا۔ چل پڑے اپنی قوم کے بعد، اب قرآن کہہ رہا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، مریم علیہ السلام اپنی قوم، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئی آ گئی ہیں، اور اس اقرار کے ساتھ، اس بات کے ساتھ، گویا اس اعلان کے ساتھ کہ بیٹا میرا ہے، میری شادی بھی نہیں ہے، بدکار بھی نہیں ہوں، جرم کی مجرمہ بھی نہیں ہوں، بیٹا بھی میرا۔ اب کس دعوے کے ساتھ آنا بڑے دل جوڑنے کی بات ہے۔ اماں مریم اپنی فیملی میں پہنچی اور فیملی نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو ایک خطرناک معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر آ گئی۔ جئت شیئا فریا، ویری ویری ڈینجرس سچویشن، انتہائی خطرناک معاملہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ صورتحال بڑی عجیب ہے۔ ہم اپنے قوم کے لوگ، شریف لوگ، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے خاندان کی بچی کا معاملہ ایسا کیا؟ یہ قوم کہہ رہی ہے، اور اماں مریم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور اماں مریم کو سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون جیسے شریف انسان کی تو بہن ہو، اتنا شریف پاک باز انسان تیرا بھائی، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا ابا برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری اماں بدکار نہیں تھی۔ یہ پورا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے کہ مریم تیرا بھائی بھی اچھا، تیرا ابا بھی اچھا، تیری اماں بھی بہتر، تیرا معاملہ کیا ہو گیا؟ اور اماں مریم کو کس چیز کا حکم ہے؟ چپ کے ہو جائے۔ اب دیکھو رب کریم کا معاملہ کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو اس امت کے سامنے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سالو کر رہے ہیں۔ تو جب یہ سوال ہوا تو اماں مریم کا ایک ہی جواب ہے، پڑھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اماں نے انگلیوں سے کہہ کہ یہ جو تمہاری کوسچننگ ہو رہی ہے، یہ جو تمہارے سوالات ہو رہے ہیں، یہ اس بچے سے پوچھیں، یہ بچہ بتائے گا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قوم نے اپنی انسلٹ سمجھی، قوم نے اپنی توہین سمجھی، قوم نے اپنی بے عزتی سمجھی کہ ہمارے سامنے تو بچگانہ صورتحال پیش ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، ہم بڑوں سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں کہا جائے بچوں سے پوچھیں۔ تو پھر قوم نے ایک لفظ بولا، قوم کہنے لگی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کے بعد قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم بات کریں اس بچے سے مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جو ماں کی گود میں بچپن میں ہے، اس دودھ پیتے بچے کی عمر
اس سے ہم بات کریں اور اس سے یہ سوال پوچھیں کہ تم دنیا میں کیسے آیا؟ یعنی قوم یہ کہنے لگی ہے یہ سوال اس سے نہیں آپ سے بنتا ہے، جواب وہ نہیں آپ دو گی۔ اما مریم سے سوال تو بنتا ہے، جواب اما مریم کیسے دے؟ رب نے چھوٹے روزہ رکھوا لیا، اب جواب کیسے ہو؟ لیکن اما مطمئن ہے، اطمینان کا سینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو معاملہ بالکل ٹھیک کرائیں گے۔ بس یہ جملہ قوم نے حضرت اما مریم کے کہنا تھا اور رب کی رحمت کو جوش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول رہے ہیں، قرآن پاک نے کہا ہے، یہ دیکھیں آیات دیکھیں اور آیات کے لطف میں چاشنی نے قرآن کے الفاظ کی۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود سے بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ۔ یہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ کی بات کو نقل کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود سے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہا، میری اماں سے سوال کرنے والے لوگوں، قال انی عبد اللہ، آؤ میں اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی جان، اپنی شناسائی تمہیں کرانے لگا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے انجیل ملی ہے، وجعلنی نبیا، رب نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے برا نہیں بنایا، مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں جاؤں گا میری برکتیں میرے ساتھ ہوگی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میری زندگی رہے گی میں معاملات کا پابند رہوں گا۔ اگلا لفظ غور کرنے والا ہے، پوائنٹ بھی نوٹڈ، وبرا بوالدتی، حالانکہ پچھلا رکوع حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو گزرا ہے، وہاں لفظ ہے وبرا بوالدی، میں بابرکت ہوں، کہاں؟ فار مائی پیرنٹس، اپنے والدین کے لیے۔ یوں والدین نہیں فرمایا، ادھر فرمایا وبرا بوالدتی، میں بہترین ہوں، فار جسٹ مائی مدر اونلی، صرف اپنی اماں کے لیے۔ یہاں ابا کا نام ذکر نہیں کیا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور رب کریم نے مجھے سخت روح نہیں بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی برا اور بدبختی کا معاملہ نہیں رکھا۔ والسلام علیہ، میرے اوپر تو سلامتی آئے، یوم ولدت، جو میری برت کی ڈیٹ ہے، میرا پیدائش کا دن ہے، جس دن میرے دنیا میں آیا اس دن میرے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں، ویوم اموت، جس دن دنیا سے جاؤں گا اس دن میں فرشتے مجھے سلامی دیں گے، ویوم ابعث حیا، قیامت کی زندگی میں جب اٹھوں گا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجھے سلامتیاں دیں گے۔ قرآن کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ۔